حضور کے سامنے رکھے گئے، حضور نے دودھ اٹھایا اور پیا۔ جبریل نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، دودھ پیتے رہا کرو۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، عرب میں دستور ہے جب وہ کسی کو دودھ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یشربو حلیب صلو علی الحبیب، دودھ پیتے رہو اور حضور پہ درود پڑھتے رہو۔ دودھ ایسی غذا ہے جس میں غذائیت کے اکثر اجزاء موجود ہیں، وہ بھوک بھی مٹاتا اور پیاس بھی مٹاتا ہے۔ اسی لیے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش دودھ پر ہوتی ہے، اس لیے دودھ پیا کرو، دودھ پینے کی بھی برکتیں ہیں، اور اگر سنت سمجھ کر کے پیو گے تو اور برکتیں ملے گی۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب 3 چیزیں پیش کی جائے تو انکار نہیں کرنا۔ اگر کوئی تکیہ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا، کوئی خوشبو پیش کرے تو انکار نہیں کرنا، اور کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا۔ 3 چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور آقا فرماتے ہیں کوئی مہمان کو تکیہ دے ادب کی وجہ سے تو دینے والے اور لینے والے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب تو تکیوں کا دور ہی ختم ہو گیا ہے، مہمان کو اب لوگ تکیہ نہیں دیتے، حالانکہ تکیے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور خوشبو جو دی جائے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا، اور دودھ دیا جائے تو بھی اس کا انکار نہیں کرنا۔ آقا نے دودھ پیا پھر بچا دیا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر پورا پی جاتے تو آپ کی پوری امت بخش دی جاتی۔ حضور نے کہا برادرم جبریل ذرا واپس دے، میں پورا پی لوں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ جو لکھا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اکثر جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں حضور آپ کو معلوم تھا، ایسی بات نہیں، آپ تو بتانا چاہتے تھے کہ معراج کو ماننے والوں کو، معراج کے ماننے والوں کو لے لیا اندر اور انکار کرنے والوں کو بچا کر رکھ دیا، آپ کیسے پورا پی لیتے؟ یا رسول اللہ آپ معراج کے ماننے والوں کو اندر لے رہے ہیں۔ کہا برادرم مجھے دے دو، مگر شفقت تھی۔ کہا نہیں یا رسول اللہ لکھا تو پورا ہو گیا۔ اب آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا، ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے چمکتے چہرے ہیں۔ عجائبات معراج، حضور کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو انبیاء صف بنا کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی۔ اب جبریل کیا کیا بن رہے ہیں عجائبات معراج، کبھی لگام تھام رہے ہیں خادم بن رہے ہیں، کبھی طلبوں کو چن کر بیدار کر کے خدمت کر رہے ہیں، کبھی نبی کے مؤذن بن رہے ہیں۔ میں یہاں رک کر کے جب پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کیا ایسی بھی کوئی جماعت ہوئی ہے جس کا مؤذن جبریل ہو، اور جس کا امام انبیاء کا امام ہو، اور جس کے مقتدی دیوپاری نہیں، جس کے مقتدی مفتی نہیں، جس کے مقتدی شیخ الحدیث نہیں، مقتدی کیسا اپنے وقت کا بہترین انسان جسے دست قدرت سے خدا نے بنایا۔ آدم کھڑے ہیں، شیس کھڑے ہیں، نوح کھڑے ہیں، داؤد کھڑے ہیں، ایوب کھڑے ہیں، ذوالکفل کھڑے ہیں، عزیر کھڑے ہیں، یوسف کھڑے ہیں، سلیمان کھڑے ہیں، اللہ اکبر، ابراہیم خلیل ہیں، اسماعیل ذبیح ہیں، یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اے انبیاء 1,24,000 جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ میرا امام یہ منظر دیکھ کر کے یوں عکاسی کرتا ہے، نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایام مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سارے بادشاہ جس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا نبی ہے۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے انبیاء کے حضور نے امامت کی، ایسی نماز نہیں ہو سکتی جیسی شب معراج مسجد اقصا میں ہوئی۔ سب حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تو کھڑے تھے حضور کے لیے، جب حضور نے سجدہ کیا سب نے مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیا۔ قربان جائیں، اب میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ختم ہوئی، اب حضرت جبریل کی نقابت ہو رہی ہے، بلبل سجرہ۔ اب وہ جو مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی وہ جلسے میں، کانفرنس میں گویا کہ تبدیل ہو گئی۔ نقیب ہے اس جلسے کے جبریل علیہ السلام۔ اب آپ کہیں گے حوالہ دیجئے، تو صاحب معارج کو اٹھا کے پڑھیے، لیکن صاحب معارج کے دور میں محفل کو کانفرنس کہنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے کانفرنس کہہ دیا، جلسہ کہہ دیا۔ تو اگر الفاظ تبدیل ہو کر کے اسی معنی میں آئے تو اس پہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور پھر مجھے تو اپنے بچوں سے پیار ہے، میں تو بچوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں، یہ میرا مستقبل ہے، میری قوم کے بچے۔
बुलबुल सिदरा निजामत कर रहे हैं, अंबिया किराम आते हैं और हुजूर अलैहि सलाम अब गोया के सदर महफिल है। तवज्जो आपकी, ये है अजायबात मेराज। सदर महफिल मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम। अब बताएं, जलसे का नाज़िम जितना पावरफुल होता है, लोग जलसे की अहमियत का अंदाजा लगाते हैं। ओहो, इतना बड़ा अल्लामा निजामत करेगा तो उसमें तकरीर कैसे कैसे लोग करेंगे। यही तो बात है ना। अगर मुझ जैसा आदमी निजामत करे तो लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, कुछ छोटे छोटे मुबल्लिग लोग आकर के तकरीर कर जाएंगे, लेकिन मौलाना गुफरान निजामत करें तो फिर लोग कहते हैं कि उस निजामत के अंदर फिर कोई शेखुल इस्लाम भी आएगा, फिर उसमें कोई गाजी मिल्लत भी जैसे लोग होंगे, फिर उसमें ताजुश शरिया जैसे लोग भी तकरीरें करेंगे, फिर उसमें हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी और मुफक्किर इस्लाम जैसों का भी खिताब होगा, है ना। ये निजामत करते तो ऐसे ही लोग आते हैं, तो निजामत इतने बड़े की है तो खतीब कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन अब आइए, वहां कुरान वही की शक्ल में लाने वाला जिब्रील नाज़िम जलसा है, तो खतीब कैसे कैसे लोग हैं। आदम अलैहिस्सलाम की बारी आई, आदम ने तकरीर की, शीश की बारी आई, ये सब तकरीरें रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि वो उसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ टाइम में इतनी गुंजाइश नहीं है और इज्तिमा का वक्त तो खत्म हो गया 11:15। अब मेरी तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है। तो आज तसव्वुर में मेराज शरीफ आप तसव्वुर करके थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ा दूं। आप ये तो नहीं कहेंगे कि किसी को कुछ पड़ी रहती है, इनको तो तकरीर की पड़ी रहती है, आपको ऐसा तो नहीं लगेगा ना। बात आगे बढ़ा दूं। मुझे आपका ख्याल रहता है ना, बहुत ख्याल रहता है आपका। आप लोग मेरे मखदूम हैं, मैं आपका खादिम हूं और ये बातें इसलिए बयान करता हूं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम है, आप लोग को पता है, इसलिए सबक सुना देता हूं कि गलती करूंगा तो आप इस्लाह कर देंगे, सही कहूंगा तो आप दुआ दे देंगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बात आगे बढ़ाऊं? कितने लोग नहीं सुनना चाहते, जरा हाथ उठा देते। हाँ, यही बात है। मेराज सुनने आए, दिमाग यहाँ नहीं है। कितने सुनना चाहते हैं, जरा वो भी हाथ उठा दे। बात आगे बढ़े तो बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मेराज वाले नबी पे। बहुत लंबी नहीं करूंगा इंशाल्लाह, बहुत लंबी नहीं करूंगा, बात अपनी समेटूंगा और मैं अपने नबी की मेराज इसी खुशी से बयान करूंगा। आपके चेहरे चमक रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को खुश कर दे उसकी खुशी से फरिश्ता पैदा होता है और खुश करने वाले के लिए क़यामत तक दुआएं मग़फ़िरत करता रहता है। सुन्नियों को खुशी मिल रही है, फरिश्ते पैदा हो रहे हैं और मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करने वालों की सबील पैदा हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर जिब्रील ने नकाबत की, एक एक नबी खड़े हुए आए, बयान किया। आदम ने कहा, अल्लाह ने मुझे ऐसे पैदा किया, फरिश्तों ने मेरे लिए सजदा किया और ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। आदम बैठे, फिर किसी की बारी, फिर किसी की बारी, फिर किसी की बारी। खतीबुल अंबिया हज़रत शुएब की बारी, खलील अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहिम की बारी, अल्लाह के ज़बी हज़रत इस्माइल की बारी, हुस्न में कामिल हज़रत यूसुफ की बारी। इसी तरह बारी 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 सब बोलते रहे। एक एक मिनट भी बोला होगा तो 1,24,000 का मोबेश ने बोला ना। कितने मिनट हो गए सुन्नियों? इसी को कहते हैं अजायबात मेराज। मिनट गिन सकते हो? मिनट गिन सकते हो? एक एक को एक एक। अच्छा, ये एक एक मिनट जो दिया जाता है वो खतीब देख के दिया जाता है। जिसको 10-10 लाख ज़बानें सिखाई गई वो 1 मिनट में बोलेगा। जिसको 10-10 आदम अलैहिस्सलाम कितनी ज़बान जानते थे? अभी क़यामत तक जो ज़बानें पैदा नहीं हुई है, अभी पैदा नहीं हुई, क़यामत तक पैदा होगी, वो सब ज़बानें आदम अलैहिस्सलाम जानते थे। वो सब ज़बानें जानते थे। अच्छा, ये सब जो तकरीरें कर रहे थे किस ज़बान में कर रहे थे? ये खास बात है, अजायबात मेराज। ये किस ज़बान में कर रहे थे? जाहिर सी बात है, जिसकी जो ज़बान थी वो उसी ज़बान में कर रहा था। जिसकी जो ज़बान थी वो उसी ज़बान में कर रहा था। बात तो यूं ही है। मैं ये नहीं कहता कि अरबी में तकरीर नहीं हुई, लेकिन हर नबी को अल्लाह कहता है कि हमने हर नबी को उसकी कौम की ज़बान के साथ भेजा। तो जो जिस ज़बान का आया था, ऐसा नहीं होता कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो यूरोप वाला आकर के यूरोपी ज़बान बोलता है ना, अफ्रीका वाला आके अफ्रीकी बोलता है। हिंदुस्तान में अगर जो है वो ऐसी एक महफिल सज जाए, एक मर्तबा गए थे, अल्लाह करे कोई केरला वाला ना सुने, अल्लाह करे ये तकरीर केरला ना पहुंचे। केरला गए थे, कई बार गए, लेकिन एक मर्तबा का वाकया ये है, बड़े खतीब आए हुए थे वहां। हमने तो उर्दू में बोल दिया, हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी भी आने वाले थे। और उसके बाद जो है वो एक सैयद साहब, वहाँ केरला में सैयद को तंगड़ कहते हैं, तंगड़, और तंगड़ भी आने वाले थे। हजरत का खिताब हो गया और तंगड़ साहब ने जब शुरू की, वो जो भी कह रहे थे, अब मैं उसको क्या कह सकता हूँ,
سید صاحب کی بات ہے. تو انہوں نے جو شروع کی, ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ڈبے میں کچولی رکھ کر کے, ہنسنے کی بات نہیں ہے, بات سچی کہہ رہا ہوں, وہ کر رہے ہیں, ہم بیٹھے, حضرت بیٹھے, سب کہ کیا کہہ رہے ہیں بلا, اور وہاں مجمع میں خوب نعرے لگ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی لوگ تھے, یعنی میں بدھو تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, باقی وہ تو سب سن کر کے چھیک رہے تھے. لیکن بس جب بھی وہ رسول اللہ کا نام لیتے سمجھتے حضور کی بات ہو رہی ہے, اور جب علم غیب کی بات کرتے تو سمجھ جاتے کہ علم غیب کی بات ہو رہی. نعرہ لگتا تو سمجھ جاتے کوئی سنی عقیدے کی بات ہو رہی ہے یا کسی بد مذہب کا رد کیا جا رہا ہے, اس لیے نعرے لگ رہے ہیں, باقی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب بتائیں کہ جب ایک ملک کے اتنے لوگ جمع ہو جائیں تو ہم بات سمجھ نہ سکے, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. کوئی عبرانی بول رہا ہے, کوئی سریانی بول رہا ہے, کوئی مصری بول رہا ہے, کوئی شامی بول رہا ہے, کوئی یمنی بول رہا ہے, سب بول رہے ہیں اور نبیوں کے امام سب کو سن کر سمجھ رہے ہیں. ارے میرا نبی سمجھتا کتنی ہے, لوگ تو زبانوں کی بولیاں سمجھتے ہیں, میرے نبی تو خاموشی کو بھی سمجھتے ہیں, آسموں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں. یہ اپنے نبی کا معجزہ ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب تقریر کر چکے, تو صدر محفل کی بات آئی. پھر میرے نبی اخیر میں کھڑے ہوئے اور میرے نبی نے خطبہ دیا. ساری تعریفیں اس خوبیاں اس اللہ کو جس نے مجھے جو مرتبے دیے وہ کسی کو نہیں دیے. یہ میرے نبی کا خطبہ ہے, مجھے جو مرتبے دیے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ نے سچ کہا, اور سب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, جو مجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا. پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا, اپنے دیدار کے لیے طلب فرمایا. اس طریقے سے آقا نے خطبہ دیا, اور آقا نے پھر خطبے میں اپنی امت کا ذکر بھی نہیں چھوڑا, اپنی امت کا ذکر کیا. میری امت وہ ہے جو سب سے اخیر میں آئی, قیامت میں سب سے پہلے اٹھے گی. میری امت کا حساب و کتاب سب کے سامنے نہیں لیا جائے گا, الگ سے لیا جائے گا. وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے گویا کہ امت محمدیہ کو. اپنی کیا شان ہے, اپنی کیا شان ہے, وی آئی پی بننے چلے ہو. شراب کے اڈے آپ چلائیں, جوؤں کے اڈے آپ چلائیں, نماز آپ ترک کریں. ارے حرمین طیبین میں سنیما گھر آپ کھولیں. آپ کو کیوں وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے, اور تجھے نہیں دیکھا جا رہا ہے, وہ تو محبوب کی وجہ کا صدقہ ہے. اس لیے کہ حبیب تیری امت کو نہیں دیکھیں گے ان کے گناہوں کو. پیارے ہم تو تیری شکل دیکھتے ہیں, ہم تو تیرے صدقے میں نوازتے ہیں. میری امت کو آخری میں بلایا گیا اور اول اٹھایا گیا. پھر کہا ایک میرے نبی نے فرمایا 1,20,000 جو ہے وہ صفحے ہوگی, اور میری جو ہے وہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ 120 صفحے ہوں گی, جس میں سے آقا فرماتے ہیں 80 صفحے تنہا میری امت کی ہوگی اور 40 دوسرے انبیاء کی ہوگی. کوئی نبی ایک امتی لے کر آئیں گے, کوئی 10 لے کر آئیں گے, کوئی 2 لے کر آئیں گے, کوئی اکیلے آئیں گے. جب میرے نبی آئیں گے تو ساری امت حضور کے ساتھ ہوگی. حضور اپنی امت کو دیکھ کے فخر کریں گے, سب سے زیادہ میری امت ہے. اس لیے امت بڑھایا کرو, حضور کو خوشی ملتی ہے. امت بڑھایا کرو. یہ ہم دو ہمارے دو والی لعنت ختم کرو, ہم دو ہمارے دو والی لعنت ختم کرو, بڑھاؤ امت کو. اور رہی بات تربیت کی, تو جس کے 12 بیٹے ہیں اگر وہ بھی چاہے تو تربیت کر سکتا ہے. اتنے کمزور نہ بنو. مرد کہتے ہیں اس کو ہے, مرد کہتے ہیں اس کو ہے جو ایک ہو کر کے کہیں ایک کی تربیت کر سکے. بہرحال بات دور نہ نکل جائے. حضور نے خطبہ دیا, سارے انبیاء کرام حضور کا خطبہ سنتے رہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہم چلے, ایک مقام پر پہنچے, سیڑھی لائی گئی. سیڑھی, وہ سیڑھی کیسی تھی, ایک اس کا پایا یاقوت کا تھا, دوسرا زبرجد کا تھا, ایسی چمک رہی تھی, زمین سے لے کے آسمان تک سیڑھی تھی. اب بتاؤ سیڑھی پر سے چڑھنا ہے, زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے, سیڑھی چڑھ رہے ہیں. حضور کہتے ہیں ہم پلک کے جھپکتے سیڑھی پار کر گئے. حضور کہتے ہیں ہم پلک کے جھپکتے سیڑھی پار کر گئے, پہلے آسمان پہ پہنچے. اللہ کے حبیب فرماتے پہلے آسمان پہ پہنچے. اب جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلا آسمان تھا اس میں میں نے ستاروں کو ایسے لٹکتے دیکھا جیسے تمہارے گھروں کے اندر کندیلیں لٹکتی ہے. جیسے تمہارے گھروں میں, یعنی اس دور میں کندیل ہوتی تھی نا, حضور کہتے ہیں جیسے تمہارے گھر میں لالٹین کندیل لٹکتی ہے, میں نے آسمان میں ستاروں کو لٹکتے دیکھا. عجائبات معراج. حضور فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹا تارا تھا, جو سب سے چھوٹا تارا تھا, جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا,
وہ کتنا بڑا تھا؟ آقا فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا تھا کہ بہت بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا۔ اب جو چھوٹا ستارہ تھا وہ سب سے بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا، تو بڑے بڑے ستاروں کی شان کیا ہوگی؟ اور وہ ستارے لٹک رہے تھے، لیکن ان کو کسی ڈورے سے نہیں باندھا تھا، کسی تار سے نہیں باندھا تھا، کسی چیز سے نہیں باندھا تھا، بلکہ وہ معلق تھے، اللہ کی قدرت سے لٹک رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تاروں کو لٹکتے دیکھا اس طرح سے پہلے آسمان پر۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب پہلے آسمان پر جبریل نے دستک دی۔ آسمان میں 1 2 4 5 دروازے نہیں ہیں، بلکہ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں، لیکن ایک دروازے پہ پہنچے تو دستک دی۔ اب یہ جبریل تو وہیں کا رہنے والا آدھے نا، وہ یہ فرشتہ تو وہیں کا رہنے والا ہے، سدرہ کا رہنے والا، اور جو اپنے گھر آتا جاتا ہے اس کو کوئی دستک وستک کی ضرورت تو نہیں پڑتی، کیونکہ آنے جانے کا جس کا روٹ بنا ہو۔ لیکن آج کی رات معراج کی رات، جبریل علیہ السلام دستک دے رہے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ بھائی کوئی عبد الرحمن عبداللہ اور غازی تو نہیں آئے گا نا یہاں؟ اندر سے آواز آئی کون؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دستک کی آواز سننے والے کہ کون آیا ہوگا، فرشتہ ہی ہوگا کوئی، لیکن یہ کون بہت بامانہ ہے، کیونکہ آسمان میں جتنے دروازے ہیں فرشتے اس سے آتے جاتے اترتے چڑھتے رہتے ہیں، 1 2 تھوڑی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گن نہیں سکتے۔ آپ کے ساتھ ہی ایک آدمی کے ساتھ 60 فرشتے ہیں، ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہے، عصر میں آتے ہیں، فجر میں جاتے ہیں، آتے جاتے تو آسمان سے ہے نا، رستے تو ان کے بھی ہیں، لیکن یہ دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ تو کہا جبریل۔ اب جبریل کا نام سن کے نہیں کھولا، کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ ہاں آئے، محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا آئے ہیں کہ بلائے گئے؟ کہا بلائے گئے۔ دروازہ کھلا، کیوں کھلا؟ یہ ہر جگہ ہوگا، 7واں آسمان تک ہر جگہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں پوچھا آئے کہ بلائے گئے؟ تو کہا بلائے گئے۔ دروازہ کھلا، کیوں؟ یہ اتنی بات کے بعد کیوں دروازہ کھلا؟ اس لیے کہ سارے دروازے فرشتوں کے لیے تھے، قدرت نے ایک دروازہ محبوب کے لیے رکھا تھا، اس سے صرف محبوب آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے دروازہ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جس دروازے سے حبیب آئے گا اس دروازے سے کوئی اور بھی آئے، لیکن اس دن جبریل بھی گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے اصل مہمان اور ایک ہوتا ہے اس کا طفیلی، ایک ہوتا ہے، آسان کر دوں اس کو، اللہ کرے لکھنے والے نہ لکھے، آسان کرو، ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے۔ دولہا جب جاتا ہے نا، دولہا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اور دولہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دوست بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو دولہا نہیں ہے نا، اسٹیج کس کے لیے بنتا ہے؟ کس کے لیے بنتا ہے؟ دولہے کے، لیکن بیٹھتے سارے اس کے یار ہیں، کیوں؟ اس دن اس، اور اچھا کوئی اتارتا بھی نہیں ہے، اگر اپنے لیے قاضی کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے جگہ کم پڑے والا رکھ سکنا، یاد ہے دولہے کا ساتھ برا نہیں مان جائے، یہ ہوتا ہے۔ کچھ باادب ہوتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں کہ چلو بھائی آئے، خطیب صاحب آئے، قاضی صاحب آئے، تھوڑا سا جگہ دے دو، لیکن کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے بالکل بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ اسٹیج ان کو پہلی مرتبہ ملا تھا، بیٹھ جاتے ہیں، جگہ بھی نہیں چھوڑتے، تو بلکہ کیونکہ دولہے کا ساتھ ناراض نہیں، کیوں بھائی یہ ناراض، اس کی ناراضی سے کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں، دولہے کے ساتھ آئے تو قربان جائیں۔ اس دن معراج کے دولہا حبیب خدا تھے، اگرچہ جبریل کا یہ راستہ نہیں ہے، لیکن حضور کے صدقے میں آج جبریل کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت مل رہی ہے۔ بہرحال اب جلدی جلدی چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر پہنچا، پہلے آسمان پہ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورے آسمان پر فرشتے ہیں اور تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور آسمان کے فرشتوں کو میں نے دیکھا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، سب اس حالت میں تھے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سب نے میرے لیے جو ہے وہ قیام کیا اور مجھے سلام کیا، اور مجھے جب سلام کیا میرا استقبال کیا مرحبا مرحبا کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر۔ عجائبات معراج میں حضور نے ایک بات اور کہی ہے، یہ روایت عبداللہ ابن عباس کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان سے 2 نہر بہتی ہوئی دیکھی، 2 نہر، وہ 2 نہریں بہ رہی تھی۔ میں نے کہا جبریل یہ نہر کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک نہر فرات ہے اور ایک یہ دریائے نیل ہے، اس کی اصل یہاں سے آسمان سے آتی ہے۔ لوگ تحقیق کر رہے ہیں دریا کہاں سے بہتا ہے،
عجائبات معراج، حضور بتا رہے ہیں کہ آسمانوں سے یہ دو دریا نکلتے ہیں. پہلے آسمان سے، یہ مرکز ہے پہلا آسمان اس کا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک تیسری نہر پر گئے. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے عجیب خلقت فرشتے دیکھے جو گھوڑے پر زین کسے ہوئے، ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، ایک دم لشکر کی طرح تیار تھے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے ہیں اور یہ آپ کے مومن امتیوں کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جب بھی کہیں آپ کی امتیوں پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور آپ کی امت کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بھیج دیتا ہے اور آپ کی امت کی ان کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے پھر وہاں پر یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے. وہ فرشتہ وہاں پر جو 70,000 فرشتوں کا انچارج اور افسر تھا، وہ فرشتہ کیا کرتا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے لیے استغفار کرتا تھا، اے اللہ امت محمدیہ میں جو بھی گناہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ان کو بخش دے. آقا فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے سلام کرنے والے سلام کر رہے ہیں اور میری امت کو دعائیں دینے والے دعا دے رہے ہیں. اس کے بعد جب میں اور آگے بڑھا تو آقا فرماتے میں نے ایک عجیب چیز کا مشاہدہ کیا. سرکار فرماتے وہ عجیب چیز یہ تھی، ایک فرشتہ تھا. آقا فرماتے یہ فرشتہ تھا بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا یہ فرشتہ. اب آقا جس کو کہیں بہت بڑا، بہت بڑا. آقا فرماتے وہ آدھا برف کا تھا اور آدھا آگ کا تھا، یعنی آدھا برف اور آدھا آگ. حضور فرماتے ہیں لیکن اس کی شان یہ تھی کہ گرمی اس کے برف کو پگھلاتی نہیں تھی. دیکھو حضور نے کیا کیا دیکھا معراج میں. آج لوگ کہتے ہیں یار یہ دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے. حضور 1450 سال پہلے یہ سب دیکھ چکے ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے. دیکھ سکتا ہے کوئی فرشتے کو؟ اور کیسا فرشتہ؟ آدھا آگ کا بنا. دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے. آقا کہتے ہیں آدھا آگ کا بنا اور آدھا برف کا. برف آگ کو پگھلاتا نہیں، برف آگ برف کو پگھلاتی نہیں اور برف آگ کو ٹھنڈا نہیں کرتا، بجھاتا نہیں. اور وہ بنا ہوا تھا اور وہ تسبیح کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ حضرت جبریل نے کہا آقا یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے، یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے. یہ جو آگ اور برف کا بنا ہوا فرشتہ ہے بہت پیار کرتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں اس کی حال کیا تھی؟ ہائٹ تو حضور نے بتا دی، آگ اور برف کا بنا بہت بڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے 1000 سر تھے. وہ آگ اور برف کا جو فرشتہ تھا اس کے 1000 سر تھے اور اس 1000 سر میں 1000 چہرے تھے، یعنی ہر سر میں 1000 چہرے. پہلے تو 1000 سر اور ہر ایک سر میں 1000 چہرے اور اس 1000 چہرے میں ہر چہرے میں 1000 منہ. سبحان اللہ. یہ ہے عجائبات معراج. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ 1000 سر، 1000 سر میں ہر ایک چہرے میں 1000، ہر سر میں ہر ایک سر میں 1000 چہرے اور ہر چہرے میں 1000 منہ اور ہر منہ میں 1000 زبانیں. اور وہ ہر ایک زبان میں، یعنی جو ہزاریں زبانیں تھی، 1000 زبانیں تھی، ہر زبان میں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا تھا. اور وہ جو ہر زبان میں تسبیح کر رہا تھا حضور اس کو سن بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے. یعنی انسانوں کی زبان تو انسانوں کی زبان ہے، حضور فرشتوں کی تسبیح کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں اس کی جو تسبیحات تھی، اب اس کی ایک ہی فرشتہ اتنی زبانوں میں تسبیح کر رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے، دونوں نہیں بلکہ کروڑوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی تھی، الگ الگ زبان میں الگ الگ تسبیح کر رہا تھا. اور اس کی دعا یہ تھی اے اللہ جیسے تو نے برف اور آگ میں اتحاد کر دیا، جیسے تو نے برف اور آگ میں اتحاد کر دیا، ویسے امت محمدیہ میں بھی اتحاد پیدا کر دیا. ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.